عمران خان کو انتقامی کارروائی کا نشانہ بنایا گیا۔ پہلے 25 مئی 2022 کو ہمارے لانگ مارچ کے اوپر اٹیک کیا گیا، چادر چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا۔ وزیر آباد میں عمران خان کے اوپر قاتلانہ حملہ کیا، اس کی جان لینے کی کوشش کی گئی۔ عمران خان کی قاتلانہ حملے کی بنی JIT کو سبوٹائج کیا گیا۔ اس کے بعد عمران خان کے گھر کے اوپر حملہ کیا گیا۔ 14 مارچ کو تقریباً 24 گھنٹے گھر کے اوپر آنسو گیس، شیلنگ اور جو طاقت کا استعمال ہو سکتا تھا وہ کیا گیا۔ 18 مارچ کو عمران خان کے گھر کے دروازے توڑ دیے گئے۔ پھر عمران خان کے اوپر 200 کے قریب مقدمات انتقامی کارروائیوں کی مبنی قائم کر دیے گئے۔ عمران خان روزانہ کی بنیاد کے اوپر عدالتوں کے چکر کاٹتا رہا۔ توشہ خانہ کا مقدمہ، جس مقدمے میں عمران خان نے کوئی کرپشن ثابت نہیں ہوئی عمران خان کے اوپر، کیا جج صاحب نے جواز ڈھونڈا جی کہ یہ آپ نے فلانی چیز فارم B کے اندر آپ نے تحریر نہیں کی، جبکہ قانون کے مطابق وہ تحریر کرنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن چونکہ فیصلہ پیچھے سے لکھا لکھایا ہوا آیا تھا اور جج دلاور جیسے ججز جو ہے وہ ہر دور کے اندر موجود ہوتے ہیں، جن کو ٹاسک دیا گیا تھا، جن کی فیس بک پوسٹوں سے یہ ظاہر ہوا کہ وہ کتنے بائسڈ ہیں، کتنے بغض سے بھرے ہوئے ہیں، لیکن وہ کیس ٹرانسفر نہیں ہوا۔ 2 مہینے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر وہ کیس پڑا رہا، لیکن اس کیس کو ٹرانسفر نہیں کیا گیا۔ عمران خان کو اس مقدمے میں 3 سال کی سزا سنائی، عمران خان کو نااہل کیا، جیل میں ڈال دیا۔ اب جو اٹک جیل کے اندر ایک غیر انسانی سلوک ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے، ان کو سہولیات جو ہیں وہ جو ملنی چاہیے وہ ان کو نہیں دی جا رہی، لیکن اس کے باوجود میرے پاکستانیوں عمران خان ڈٹ کے کھڑا ہے۔ عمران خان حقیقی آزادی کی جدوجہد میں غلامی اختیار کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اب یہ ہم پاکستانیوں کا فرض ہے کہ عمران خان تو ہمارے لیے، قوم کے لیے، ہماری حقیقی آزادی کے لیے جیل گیا ہے، ورنہ عمران خان کی ذات کو ضرورت نہیں تھی۔ لہذا یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم عمران خان کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے ہوں۔ عمران خان کے ساتھ ہونے والی ظلم، بربریت، جو زیادتی ہے، اس کے لیے آواز اٹھائیں۔ ہماری پارٹی کی لیڈرشپ جو ہے وہ 3 مہینوں سے جیل میں ہے۔ خواتین جو ہیں ان کو جیلوں میں رکھا ہوا ہے، ان کی ضمانتیں نہیں جو ہے وہ لگتی، ججز چھٹی پہ چلا جاتا ہے، کبھی پروسیکیوٹر چھٹی کے اوپر چلے جاتے ہیں، ہمارے کارکنان جیلوں کے اندر ہیں، ہمارے لوگوں کے کاروباروں کو تباہ کر دیا گیا، ان کو بند کر دیا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑے۔ تو لہذا میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح پشاور کی عوام ڈٹ کے نکلی عمران خان کے ساتھ، عمران خان کے کارکن کو میئر بنایا، اسی طرح یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوں، ہم اپنی پریزنس دکھائیں، ہم اپنی اظہار یکجہتی جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ اپنی جاری رکھیں اور ان کو بتائیں کہ ان کی تمام تر طاقت، ظلم کے باوجود پاکستانی قوم جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ ڈٹ کے کھڑی ہے۔ 14 اگست کو ہم سب نے نکلنا ہے۔ 14 اگست کو ہم نے باہر نکل کر ہم نے بتانا ہے کہ جو ہمیں آزادی حاصل کی تھی وہ صرف ایک زمین کا ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے نہیں کی تھی، بلکہ اس ملک کے اندر رول آف لا، اس ملک کے اندر آئین کی حاکمیت کے لیے حاصل کی تھی۔ لہذا حقیقی آزادی کی جدوجہد کے لیے ہم نے 14 اگست کو باہر نکلنا ہے اور اس دن ہم نے یہ عہد کرنا ہے جو پاکستان کی انڈیپینڈنس کا دن ہے کہ ہم حقیقی آزادی کے لیے کسی قربانی سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔